الرحمن الرحیم باب الایثار فی الاستنثار والاستجمار۔ یہ باب ہے ناک میں پانی ڈالنے یا ناک صاف کرنے اور استجمار پتھر سے استنجا کرنے کا، پتھر کو استعمال کرنے کا۔ استنجا جو ایک آتا ہے استنجا، ایک ہے استطابہ، ایک ہے استجمار۔ تو استنجا استطابہ پیشاب پائخانہ کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے کو کہتے ہیں، صفائی کو استنجا کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ پیشاب کرنے ہی کو کہتے ہیں کہ استنجا کرنے جا رہے ہیں، ہے نا۔ اصل استنجا جو ہے وہ کیا ہے؟ پیشاب یا پائخانہ کرنے کے بعد صفائی کو، پانی سے صفائی کو استنجا یا استطابہ کہتے ہیں، اور پتھر سے صفائی کرنے کو استجمار بولتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ تو اس کو آپ نے پڑھا ہی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے منس اذا استجمر احدکم، حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی یبلغ بہ النبی، مطلب کیا ہے؟ مرفوعاً قال اذا استجمر احدکم فلیستجمر وترا، جب تم میں کا کوئی پتھر استعمال کرے تو طاق استعمال کرے، 3، 5، 7 اس طرح۔ اور جب کوئی تم میں کا وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے تو وہ ناک صاف کرے۔ نیچے والی روایت میں یہ ہے کہ کہاں گئی بات؟ یہ بقیہ حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں میں وہی الفاظ ہیں نا۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، اس میں بھی وہی ہے۔ اچھا، ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بیچ میں دیکھیے گا، اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثہ ہے نا لکھا، 3 مرات، فإن الشیطان یبیت علی خیاشیم، خیشوم کی جمع خیاشیم، کہ جب تم میں کا کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ ناک صاف کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیاشیم، کیونکہ شیطان اس کے خیشوم پر رات گزارتا ہے۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ حدیث اپنی حقیقت میں، کیونکہ شیطان کسی بند چیز کو نہیں کھول سکتا، جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں اسی سے وہ داخل ہونا چاہتا۔ تو ناک کا جو راستہ ہے وہ قلب تک جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کبھی کبھی قے ہوتی ہے تو ناک سے بھی گرنے لگتا ہے، کوئی چیز کھاتے ہیں کبھی کبھی وہ چڑھ جاتی ہے تو ناک سے بھی گرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معدے تک اس کا راستہ جا کے ناک والا راستہ مل جاتا ہے، نیچے جا کے معدے میں پہنچ۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ شیطان ناک کے راستے سے دل تک پہنچ سکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ ناک کو صاف کرو، کیونکہ وہ اس کا مدخل ہو سکتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے یہ ناک میں گرد و غبار اڑ کے پڑتے ہیں، تو یہ گرد و غبار بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جراثیم ہوتے ہیں جو ناک میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے نزلہ ہو جاتا ہے، آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، تو دل تک وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔
جیسے کہیں کہیں زہریلی گیس لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ناک سے وہ گیس پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ جو آپ کے بیماری ہے یہ بھی ناک سے جاتی ہے. آپ لوگ جو لگاتے ہیں وہ اسی حفاظت ہے. پھیپھڑے تک پہنچ جاتے ہیں, وہ پھیپھڑے پہ قبضہ کر لیتے ہیں جراثیم. اس بیماری میں یہی ہوتا ہے, کرونا میں پھیپھڑے پہ قبضہ کر لیتے ہیں, نمونیا ہو جاتا ہے. کہ پھیپھڑا جو کرتا ہے پھیلتا سکڑتا ہے وہ اتنا قبضہ کر لیتے ہیں کہ وہ نہیں کر پاتا. تو اسی لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو کام پھیپھڑا کرتا ہے وہی کام وہی آکسیجن کرتا ہے. پھیپھڑے سے آکسیجن ملتا ہے تو آدمی کی سانس چلتی ہے. تو جب پھیپھڑا کام نہیں کرتا تو آکسیجن سے وہ کام لیا جاتا ہے سانس والا. اس لیے آکسیجن نہیں مل پاتا تو آدمی مر جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ناک میں جو گرد و غبار ہیں وہ آدمی کے لیے مضر ہیں, تو گویا وہ بھی شیطان کا کام کر رہے ہیں. تو شیطان یہاں گویا استعارہ. ممکن ہے کہ حدیث کو حقیقت پہ بھی محمول کریں کہ شیطان واقعی رات گزارتا ہی ہو, وسوسہ ڈالے. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجمر احدکم فلیوتر. ممکن ہے کہ مخاطب کی طرف احدکم تمے کا کوئی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو سوراخ ہیں تو اس لیے خیاشوں میں کہا گیا. اور اس لیے کہ خطاب تو مسلمانوں سے ہے, تو کبھی مسلمانوں سے خطاب ہے تو ان کے اعتبار سے استعمال کیا جائے. تمہارے خیشوں میں ہو اعلیٰ سبیل البدریت لے تو سب کا تو مراد ہوتا ہے. اچھا کیا ہے یہ؟ ہاں وہ احد کے اعتبار سے اذا احدکم, سمجھ رہے؟ ہاں یہ ہے. اس طرح کے الفاظ جو احدکم آتے ہیں تو مراد کوئی ایک نہیں ہوتا, سبھی نہ ہوتے ہیں. مراد یہ ہے تو لفظ احد کی طرف نسبت کرتے ہوئے واحد ہے, ضمیر واحد ہے, لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ سارے لوگ. اچھا, باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما. یہ باب ہے دونوں پیروں کا کامل طور پر دھلنے کا وجوب, کہ دونوں پیروں کو اس طرح دھلنا کہ پیر میں کہیں کوئی جگہ بچے نہیں. اس میں گویا رافضیوں کا بھی رد ہے کہ رافضیوں کے وہاں کیا ہے؟ مسح ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ غسل ہی نہیں بلکہ غسل اس طرح کا ہو کہ ایک بال کے برابر بھی نہ بچے. یہ اور اس پر حدیث ام المومنین کی ہے نا. سالم کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا. تو عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے, حضرت ام المومنین کے بھائی. فتوضا عندها, تو ام المومنین کے پاس انہوں نے وضو کیا. فقالت یا عبد الرحمن اسبغ الوضو. ام المومنین نے فرمایا اے عبد الرحمن وضو کامل طریقے سے کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للعقاب من النار. کیونکہ میں نے سرکار سے سنا یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کن ایڑیوں کے لیے؟ جو خشک. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ پیروں پر مسا بھی نہیں ہے, دھلنا ہے, اور اس طرح دھلنا ہے کہ کہیں سے کوئی جگہ بچنے نہ پائے. ویل للعقاب من النار جو ہے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہاں گئی بات؟ یہ تو بعد والی روایت وہی ہے. یہ نیچے عبداللہ ابن عمر کی روایت دیکھیے. ان ابی یحییٰ ان عبداللہ بن عمر
قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق. اس کو پڑھیں کہ نہیں بخاری میں؟ بخاری میں پڑھیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ مکے سے مدینہ لوٹے، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں پانی کے پاس پہنچے تو تعجل قوم عند العصر، تو کچھ لوگوں نے عصر کے وقت جلدی مچا دی. فتوضؤ، یعنی یہ حدیث پوری تفصیل سے یوں ہے کہ کچھ لوگ جلدی جلدی تالاب کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز کی تیاری میں. سرکار تھوڑا پیچھے رہ گئے، پھر بعد میں پہنچے. وہ موجال، اور وہ بڑی جلد بازی میں تھے. فانتہینا الیہم واعقابہم تلوہ لم یمسہ الماء، تو ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، یعنی بھیگی نہیں تھی، چمک رہی تھی، پانی نہیں ان کو پہنچا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء. تو یہ ویل للعقاب من النار کب سرکار نے فرمایا؟ یہ اسی موقع پہ فرمایا. سمجھے؟ وہ حدیث مختصر ہے. یہ کامل وضو کرو. اب یہ نیچے جتنی روایتیں ہیں سب وہی ہیں، سمجھے؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر کی، نیچے حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبہ فقال ویل للعقاب من النار. سرکار نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی کو دھلا نہیں تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اچھا، بابو استیعاب جمیع اجزاء محل الطہارہ. یہ باب ہے تمام اجزائے محل تجارت کا گھیر لینا طہارت میں. جتنے اجزائے طہارت ہیں، مثلا ہاتھ دھلنے کا حکم ہے تو ہاتھ میں کوئی چیز بچے نہ، ایک بال کے برابر بھی. چہرہ دھلنے کا حکم ہے تو چہرے میں بھی ایک بال کے برابر بھی نہ بچے. اجزائے محل طہارت کے سارے اجزاء پر کیا ہونا چاہیے؟ پانی پہنچنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ ان رجلا توضا فترک موضع ظفر علی قدمہ. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ایک شخص نے وضو کیا تو اس نے اپنے پیر میں ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دیا. فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءک فرجع ثم صلی. سرکار نے دیکھا تو فرمایا لوٹ جاؤ، اچھی طرح وضو کرو. تو پھر وہ لوٹے، پھر اس کے بعد نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جن چیزوں کا دھلنا ضروری ہے تو اس میں سب کا احاطہ اور استیعاب ضروری ہے. اچھا، باب خروج الخطایا مع ماء الوضو. یہ باب ہے گناہوں کے نکلنے کا وضو کے پانی کے ساتھ. ابھی تو حدیث پڑھی نا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے اس کے گناہ صغائر، گناہ سے مراد گناہ صغائر جھڑ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضا العبد المسلم اب المومن، عبد مومن کہا یا عبد مسلم کہا کہ جب یہ وضو کرتا ہے تو چہرہ جب اپنا دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا، ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے نا، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. راوی کو شک کہ جب اپنے ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے پکڑا تھا، یعنی پکڑنے میں جو گناہ آئے تھے پانی کے ساتھ یا پانی کا آخر. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَتْهَا رِجْلَهُ، ہے نا.
جس گناہ کی طرف اس کے پیر گئے چلے تھے. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وضو کر لیتا ہے تو گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے. کیا وضو اللہ نے کیسی یہ بات کی؟ آدمی ہر پانچوں وقت پاکیزہ ہو جاتا ہے گناہ سے، تھوڑے موڑے جو ہوتے بھی ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. جو لوگ وضو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، ان کا دیکھیں کیا حال ہے. حضرت حمران کی روایت آپ نے میرے خیال سے پڑھ لی ہے. حضرت عثمان کے جو غلام تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل فی الوضوء. یہ باب ہے، غرہ کہتے ہیں چہرے کا روشن ہونا، اور تحجیل کا مطلب ہاتھ پیر کا اعضائے وضو جو چہرے کے علاوہ ان کا روشن ہو، ان کے استحباب کا بیان وضو میں. مستحب یہی ہے کہ اس طرح دھلا جائے تاکہ قیامت میں ہاتھ پیر چہرے اس کے کیا رہیں؟ روشن رہیں. یہ اس امت کی خصوصیت. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں عبداللہ نعیم بن عبداللہ مجبر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے تو اپنا چہرہ دھلتے، فاسبغ الوضو، بہت کامل طریقے سے وضو کرتے، ثم غسل یدہ الیمنی حتی اشرع فی العضد، یہاں تک کہ جب داہنا ہاتھ وہ دھلتے تو یہاں تک دھلتے، بازو تک، یہاں تک نہیں دھلتے. حضرت ابو ہریرہ ثم یدہ الیسری حتی اشرع فی العضد ثم مسح براسہ ثم غسل رجلہ الیمنی حتی اشرع فی الساق، پڈلی تک، یہاں تک دھلتے. نہیں سمجھے؟ پڈلی تک دھلتے. ان کا اجتہاد تھا. ثم غسل رجلہ الیسری حتی اشرع فی الساق ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ. حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ، اور وہ یہی کہتے تھے کہ جب اعضائے وضو قیامت میں چمکیں گے تو مجھے زیادہ دھلنا چاہیے تاکہ زیادہ چمکیں. نہیں سمجھ؟ بجائے یہاں تک چمکنے کے یہاں تک چمکنے. ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا. کیسا اسراف؟ وہ اپنی دلیل رکھتے تھے نا، کہتے تھے یہ کیا سنیے. اچھا، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم الغر المحجلون یوم القیامہ. دلیل میں کہتے تھے کہ تم لوگ، اگر کی جمع غر، روشن چہرے والے ہوگے، روشن ہاتھ پیر والے ہوگے قیامت کے دن، من اسباغ الوضو، وضو کو کامل کرنے کی وجہ سے. فمن استطاع منکم فلیطل غرتہ وتحجیلہ، تو تم میں سے جو جس سے ہو سکے تو اپنی سفیدی کو کیا کرے، اپنے چہرے اور ہاتھ پیر کی سفیدی کو لمبا کر دے، بڑھا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ انتم الغر المحجلون یوم القیامہ سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ استنباط کیا کہ جب قیامت کے دن ہمارے چہرے اعضائے وضو یہ روشن ہوں گے ہمارے دھلنے کی وجہ سے، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ دھلنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لمبائی میں وہ کیا رہے، روشن رہے. ان کا اپنا اجتہاد. حضرت ابن عباس سے انہوں نے جھگڑا بھی کیا اس مسئلے میں. اس میں پڑھیں گے آپ، کیا نام ہے، شرح معانی الاثار میں، کہ حضرت ابن عباس نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ یہ وضو کہاں سے لائے ہو تم؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو یہاں تک تو نہیں دھلا انہوں نے. تو حضرت ابو ہریرہ بہت چڑ گئے. تو انہوں نے کہا کہ انا من دوس وانت من قریش،
کہ میں تو قبیلے دوست سے ہوں اور تم تو قریش سے ہو، تو تمہیں میری بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو. تو حضرت ابن عباس سمجھ گئے کہ یہ بہت حساس ہو گئے، تو انہوں نے چھیڑا نہیں. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی انفرادیت تھی، ان کا ذاتی اجتہاد تھا، صحابہ کا عمل اس پہ نہیں تھا. اب رہ گئی بات آپ کہہ رہے ہیں اسراف، تو اسراف نہیں تھا، انہوں نے استنباط کیا اس سے، ان کے پاس دلیل تھی. حدیث شریف میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ سرکار نے 3 بار اعضائے وضو کو دھلا، اور ہدایہ میں ہے فمن زادہ او نقص فقط تعدى وظلم، ہے نا، یہی ہے نا الفاظ. تو وہاں محدثین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو 3 مرتبہ پر کمی زیادتی کیا اس نے تعدی کی، مقام پر کمی زیادتی مراد نہیں ہے. وہاں یہ کہ سرکار کی سنت معلوم ہو گئی کہ 3 مرتبہ ہے، اب سنت جان کر پھر بھی وہ 2 مرتبہ دھلے، وہ بھی 4 مرتبہ دھلے، کمی کرے زیادتی کرے، جانتے ہوئے کہ سنت یہ ہے پھر بھی سنت کے خلاف کرے، تو وہ تعدی ہے. نہیں، جب پانی ہے، وقت ہے، تو اس کو سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ہاں ہو جائے گا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ سنت یہ ہے اور ساری چیزیں مہیا ہوں پھر بھی سنت کے خلاف کرے تو کیا اجازت دی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز اس کے ذریعے جائز ہے. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نماز کو قبول فرماتا ہے، نہیں سمجھ؟ ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ سنت تو نہیں نہ ہے. ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے مسنون ہونا. کیسے آپ نماز پڑھ لیں، فرض واجب ادا کر دیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف کریں تو آپ کو کہا جائے گا نا کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں. ہاں وہ تحدید کے لیے ہے، تحدید کے لیے ہے، وہ ظلم اور تعدی وہ نہیں ہے جو عام طور سے ہوتی ہے. نہیں، اس کی تعبیل محدثین یہی کہتے ہیں کہ جس کو اطمینان بھی ہو رہا ہے 3 مرتبہ دھلنے پر اور معلوم بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پانی بھی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ سنت پہ عمل نہ کرے تو یہ تعدی ہے. ایک مرتبہ سے بھی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. سرکار نے فرمایا کہ یہ وضو ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک ہی مرتبہ دھلے اور یہ جانتے ہوئے پانی بھی ہے، ٹائم بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار کی سنت ہے، تو خلاف سنت تو ہوا نا. وہاں تعدی سے مراد محرومی ہی ہے، نہیں سمجھ. تعدی اور کیا کہتے ہیں ظلم سے مراد محرومی ہی ہے، وہ ظلم نہیں ہے جو ہر ظالم کرتے ہیں، نہیں سمجھ. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تحدید کے طور پر ہوتے ہیں. تحجید میں اطالہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کو بڑا لوگ کر سکتا ہے، اوپر تک غرہ میں اطالہ کیوں؟ غرہ میں اطالہ کیسے کرتے ہیں؟ غرہ میں تو اطالے کی تفصیل نہیں آئی، حضرت ابو ہریرہ نے اس میں کچھ بڑھایا نہیں. تو سرکار کے فرمانے کا مطلب تو یہی ہم لوگ لیتے ہیں کہ فلیطل غرتہ کا مطلب کامل طریقے سے کریں، اپنے چہرے کو کامل طریقے سے دھولے. جو بار بار آیا نا کہ اسبغ الوضو، تو اسبغ الوضو، اسبغ الوضو کا مطلب یہی ہے کہ کامل طریقے سے کرو.
سمجھے؟ اور کامل کا مطلب یہی ہوا کہ اس کو 3 مرتبہ دھلو، کامل تبھی ہوتا. اور دیکھیے واجب بھی اگر آپ چھوڑ دیں نماز میں تب بھی تو فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، مگر واجب الادا آپ کہتے ہیں، فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ہے کسی چیز کا جائز ہونا الگ بات، سمجھ رہے ہیں، اور پھر بھی قابل ملامت ہو، یہ ہو سکتا ہے. جائز ہو مگر قابل ملامت ہو، ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ دیکھیے ابھی بغیر کرتا پہن کے چلے آئیے تو کوئی شرمگاہ تو نہیں نہ ظاہر ہوئی آپ کی. شرمگاہ تو مرد کی ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک، لیکن اخلاقاً یہ ظلم ہی ہے. کیا کہیں گے، ہے نا؟ تو یہ وہ ظلم کا معنی تعدی ہے، حد سے تجاوز کرنا. ظلم کا معنی کیا ہے؟ غیر محل میں استعمال کرنا. نہیں سمجھ؟ کسی چیز کو غیر موضوع لہو میں استعمال کر دینا، یہی ہے ظلم. تو جب سرکار نے حکم دے دیا کہ 3 مرتبہ دھلو اور آپ نے بتا دیا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو، تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے بھی اب اگر اس کو نہ کرے تو گویا وہ غیر محل میں استعمال کر رہا ہے، سنت کو استعمال نہیں کر رہا، ترک کر رہا، تو گویا وہ تعدی کر رہا ہے. تو ظلم کا مطلب اس کے مختلف درجات ہیں نا. بس غیر محل میں آپ کوئی چیز، اگر ٹوپی کو آپ پیر میں پہن لیجئے جوتے کی جگہ پہ تو یہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ غیر محل میں آپ نے استعمال کر لیا. نہیں، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے ٹوپی کے ساتھ تو ظلم کیا کیونکہ اس کو غیر محل میں استعمال کر لیا. چلیے اچھا، من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل کا مطلب یہی ہوا کہ آدمی کامل طریقے سے اسے دھلے، کوئی جگہ بچنے نہ پائے. ہاں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی 3 مرتبہ دھلے تو. ایک مرتبہ میں اطمینان کہاں ہوتا ہے، چھوٹ بھی سکتی ہے کوئی جگہ. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان حوضی ابعد من ایلہ من عدن لہو اشد بیاضا من الثلج واحلی من العسل باللبن. ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا میرا حوض کوثر ایلا سے عدن تک لمبا ہے. ایلا ایک شہر ہے اور عدن بھی ایک شہر ہے نا. عدن یہ میرے خیال سے شام میں ہے، وہ یمن میں ہے نا. تو لہوا اشد بیاض من الثلج، یہ برف سے بھی زیادہ سفید ہے اس کا پانی. واحلی من العسل باللبن، اور شہد سے ملے ہوئے دودھ سے بھی زیادہ میٹھا ہے. شہد ملے ہوئے دودھ سے بھی زیادہ میٹھا. اچھا، ولعنیتہ اکثر من عدد النجوم، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ. وانی لا اسد الناس عنہ کما یسد الرجل ابل الناس عن حوضہ، اور میں کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹاؤں گا، اپنے حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو بھگاؤں گا، ہٹاؤں گا، جس طرح آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے. یعنی دوسرے کے اونٹ کو لوگ اپنے حوض سے ہٹاتے ہیں، اپنے اونٹ کے پانی پینے کے لیے رکھتے، تو ایسے میں کچھ لوگوں کو ہٹاؤں گا. کون لوگ ہوں گے وہ بعد میں بات آئے گی کہ وہ منافقین کفار ہوں. قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جن کو آپ ہٹائیں گے کیا آپ پہچان جائیں گے اس دن؟ اتعرفنا، اچھا کیا اتعرفنا ہے؟ ہاں، کیا
آپ ہمیں پہچان جائیں گے اس دن؟ قال نعم لکم سیما لیست لأحد من الامم تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء. سرکار فرمایا ہاں تمہاری نشانی ہوگی جو کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوگی. تم لوگ میرے پاس آؤ گے اس حال میں کہ تمہارے چہرے اور اعضائے وضو کے نشانات سے چمکتے ہوں گے، تو میں اس سے پہچان لوں گا. جن میں وہ نشانی نہیں ہوگی تو ان کو میں بھگا دوں گا. یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے چہرے اور اعضائے وضو کا روشن ہونا. تو اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ آپ کی خصوصیت ہوگی تو اس کو اچھی طرح سے کرنا یہ مستحب ہے. یعنی وضو جب کامل طریقے سے آدمی کرے گا تو اس کے اعضائے وضو پر پانی اچھی طرح بہیں گے. حضرت ابو ہریرہ کی وہی روایت نیچے ہے، اس میں ایک لفظ زیادہ ہے، وَلَا يُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِّنكُمْ فَلَا يَصِلُونَ، کہ مجھ سے ایک گروہ تمہارا ہٹا دیا جائے گا تو وہ پہنچ نہیں پائیں گے حوض کوثر پر. فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي، میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں. فَيُجِيبُنِي ملک، تو ایک فرشتہ جواب دے گا، فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعت ایجاد کی تھی؟ ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد کیا کر لیا تھا؟ یعنی گویا اپنا دین بدل دیا. سمجھ؟ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا سرکار کو معلوم نہیں تھا. اب آگے بھی روایت آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں. اس کا جواب دیا ہے محدثین نے کہ سرکار کیسے کہیں گے کہ ان کو میرے اصحاب ہیں جب انہوں نے بعد میں دین بدل دیا ہوگا یا بدعت ایجاد کر دی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ اصحابی کہنا ممکن ہے کہ استفہام کے طور پر ہو کہ کیا یہ میرے اصحاب ہیں؟ سمجھیں؟ کیا یہ میرے اصحاب ہیں؟ اس حال میں میرے اصحاب ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو بھگایا جائے میرے حوض کوثر سے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ بعد میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی یا اپنے دین کو بدل دیا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ممکن ہے وہ بدعتی لوگ ہوں، کفار نہ ہو یا منافقین نہ ہو، اور ان کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں، سرکار نے اس لیے ان کو اصحاب کہا ہو. لیکن پھر ان کو حوض کوثر سے ہٹایا گیا ہو ان کی بدعتوں کی بنیاد پر، پھر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. کیونکہ حوض کوثر سے ہٹایا جانا خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی تکلیف ہے. تو یہ ان کو سزا مل گئی ہو، ان کے بدعت کی یہ سزا مل گئی ہو کہ سرکار کے حوض کوثر سے انہیں ہٹا دیا گیا. سمجھ؟ اب رہ گئی یہ بات کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو جواب دیا گا انہوں نے تو کیا سرکار کو معلوم نہیں تھا کہ میں آپ کے بعد انہوں نے بدعت ایجاد کر لی؟ جب سرکار کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان پر، تو ظاہر بات ہے ان پر بھی پیش کیے گئے ہوں گے ان کے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور سرکار پہچانتے ہیں اپنے امتیوں کو، یہ ایک کلی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کو یہ علم کلی طور سے اور جزوی طور سے کہ ہر ایک چیز کی جزیات یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کی طرف توجہ نہ ہونا یہ نبی کے علم کے منافی بھی نہیں.
یہ ممکن ہے کہ کلی طور پر علم ہو کہ امتیوں کے یہ اعمال ہیں آپ کے جس سے وہ خوش ہوں غمزدہ ہوں، لیکن اب کس امتی کا کیا عمل ہے کتنا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بھی انبیاء کرام کی توجہ اس کی طرف ہو۔ یہ بعض محدثین نے اس کا جواب دیا۔ کیوں؟ تو یہ جو امتی پڑھتا ہے اس کو نا وہ کوئی ضروری ہے سارے امتیوں کے اعمال کی طرف توجہ ہو؟ تو وہ کہاں اس میں ہے کہ تفصیلی طور پر؟ ہاں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نہیں یہ ساری جزئیت کہاں ثابت ہوئی؟ کوئی بھی مطلب اس میں سے 1 لاکھ میں ایک آدمی پہچانے سب کو جانتے ہیں؟ نہیں یہ تو آپ نے قیاس کیا نا بھائی، زیادہ یہ ہوا کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، لیکن اور اعمال کی طرف تو نہیں نہ فرمایا توجہ نہ ہو سرکار کی۔ دیکھیے علم ہونا الگ ہے، توجہ ہونا الگ ہے۔ آپ کیا جواب دیتے ہیں سارے چیزوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، جیسے ام المومنین کے ہار کے غائب ہونے کا، ان ساری چیزوں کیا جواب دیتے ہیں؟ بولیے۔ نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں، کبھی کبھی توجہ ہٹا دی جاتی ہے، توجہ کبھی کبھی ہٹا دی جاتی ہے حکمت الہی کے پیش نظر۔ کیا نہیں اعتراض کیسے صحیح ہو جائے؟ بھائی آپ کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے، جہاں کہیں وہ بھی کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ نا جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں قرآن میں جہاں ہے، جہاں کہیں بھی ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سمجھ رہے؟ تو اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ یہی نہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرماتا ہے تب آپ کا علم ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مکان و میکون دے دیا، صحیح بات ہے، قرآن کی تکمیل کے بعد یہ بھی ہے۔ تو مکان میکون کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ کچھ ہوگا سب پتہ ہے، اجمالی کی تفصیلی؟ اجمالی کا اس طرح کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں مطلب اجمال دیکھیے اجمالی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ہر ایک چیز کا تفصیلی علم یہ ممکن ہے کہ بعض چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ آپ ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نازل ہوئے اس پہ ہم ایمان لائے، یہ کون سا ایمان ہوا؟ اور یہ کون سا ایمان ہوا؟ تب تو اجمالی کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اجمالی اور نبی کے اجمالی میں تو فرق رہے گا نا، پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کو نہیں بننے کا دعویٰ کر دے گا۔ آپ کو ساری چیزوں کا اجمالی علم ہے؟ کیا علم ہے؟ اللہ نے جو بھی اللہ فرماتا ہے کرتا ہے، نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، بولیے۔ اس طور پر تو ہے نا کہ مطلب اللہ کی کائنات ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، سب کچھ اجمالی ہر ایک کے علم ہوگا۔ نہیں اس کی کتنی مخلوقات ہیں، تفسیر ہو گئی، کہاں تفصیل ہو گئی؟ مخلوقات میں بھی تو نوعیں ہیں، پھر افراد ہیں، پھر شخصیتیں ہیں،
بھئی ایک کہہ دیا آپ انسان بھی تو ایک اجمالی چیز ہوئی نا. انسانوں میں پھر زید ہیں، بکر ہیں، عمر ہیں، عورتیں ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مبارک پور کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ ہیں. بہت ساری تفصیل ہے اس میں. کیا ہے اس میں؟ ایسا ممکن ہے کہ جزیات کی طرف متوجہ نہ ہو، کبھی توجہ نہ ہوتا ہے. بھئی یہ آپ نے پڑھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں. کیا ہے نا؟ خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود فرشتے پیش کرتے ہیں. بولیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں ہے. کوئی فرق ہے؟ کیوں نہیں فرق ہے؟ بڑھانے کی جو ڈیوٹی دے دی گئی ہے ورنہ تو مطلب بڑھ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہمارے ہمارے لے کے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ نہیں. وہ تو نظام قدرت ہے. اسی طرح یہ بھی مگر یہاں جو کہا گیا کہ اہل محبت کا میں خود سنتا ہوں، کیا مطلب؟ ہاں سمجھ رہے کہ ان کے محبت کی بنیاد پر توجہ ہوتی ہے. توجہ جو واسطہ فرشتے کو ملتا شرف وہ بھی اس بندے کو مل جاتا ہے محبت کی بنیاد پر. نہیں، وہ فرشتوں کا تو الگ بات ہے. فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے. شرف وہ تو اللہ نے مقرر فرمایا، ان کو کرنا ہی کرنا، وہ تو حکم ہے اللہ کا. لیکن دیکھیے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی محبت سے کسی کو یاد کرتا ہے تو جس کو یاد کرتا ہے اس کی بھی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہات اپنے امتیوں کی طرف ہیں اور اس میں بھی مومنین کی طرف جو ہیں، محبین کی طرف جو ہیں، اہل اللہ کی طرف جو ہیں، غیر مسلموں کی طرف جو ہیں، اس میں بہت فرق ہے. یکساں ہے؟ تب دیکھیے جاننا الگ بات ہے، توجہ ہونا الگ بات ہے. یہ ممکن ہے کہ علم ہو لیکن توجہ نہ ہو. ہاں ہوتا ہے. علم ہو توجہ نہ ہو، یہ ہوتا ہے. بشری تقاضے کی طرف کے طور پر ہوتا ہے. انبیاء کرام کا بھی ہوتا ہے. ہاں یہی تو جواب دیا تھا بھائی کہ علم ہونا الگ ہے، توجہ ہونا الگ ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم رہتی ہے مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ اس وقت ذہن میں نہیں رہتی. سرکار نے نماز پڑھایا، 2 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز ہی کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا دونوں میں سے کوئی نہیں ہوا. صحابہ نے کہا نہیں ہوا ہے کچھ. توجہ ہی کی تو بات ہے. یہ تو سرکار صاحب جتنے معاملے ہوئے ہماری تعلیم کے لیے ہوئے نا، سرکار سے اس کو کوئی تعلق نہیں. مطلب ہماری تعلیم کے لیے ایسا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح کے معاملات ہوتا ہے کہ امت کی کو اس طرح کے حالات آئے تو اس کو سالو کرنا. ہاں تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے، اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. نہیں سمجھے؟ توجہ ہٹا دی جاتی ہے تبھی تو وہ 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں. اچھا اگر توجہ نہ ہو تو جان بوجھ کے وہ 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں؟ بولیے یہ بتائیے آپ کہ سرکار نے جو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو جان بوجھ کے پھیرا تھا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. حکم ربی یہی تھا، اللہ کی طرف سے تھا کہ آپ کی توجہ ہٹا دی جائے. یہ حکم ربی نہیں تھا کہ آپ سلام پھیر دیجئے. حکم ربی یہی تھا. نہیں بندے بھی جانتے ہیں ہاں کہ اس وقت توجہ ہٹا دی جاتی ہے اور آپ نے یہی سوچ کے سلام پھیرا تھا کہ نماز مکمل ہو. تبھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ کل ذالک لم یکن. نہ نماز کم ہوئی ہے اللہ کی طرف سے نہ میں بھولا ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں؟
بولیے کیا نہیں تو کیا ہے؟ بولے نہیں تو کیا ہے؟ نسیان کوئی انبیاء کے شان کے خلاف تو ہے نہیں. نسیان نہیں ہو سکتا صحابہ سے سرکار سے. بولیے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ارے یہ محال ہے کیا؟ بولیے کیا نسیان کوئی گناہ ہے؟ بہت بڑا کیا عام بشر کی امت صحیح ہے تو ہر معاملے میں یہ اعتراض کیا مل جائے گی کہ نشان ہوگا وہ ہوگا نہیں. کبھی کبھی میں بھی دقت ہے نا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کا امین ہے نا نبی. دیکھیے ایک بات بتائیں، کبائر، صغائر، کفر، قبل نبوت، بعد نبوت، ان سب سے انبیاء کرام پاک ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نسیان سے بھی پاک ہیں کہ کبھی ان کو بشری تقاضے کے مطابق نسیان نہیں ہو سکتا. کچھ فرمانے سے پہلے اس طرح ہو جاتا اعلان نبوت فرمانے سے پہلے یہ اگر نسیان کا معاملہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہر لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے، چاہے وہ آپ کوئی حکم ارشاد فرمائیں کوئی عمل کریں. ہاں دیکھیے اگر نبی سے نسیان صادر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اس نسیان پہ دلیل آ جاتی ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ نسیان ہے، یہ شریعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتا ہے اس پر. کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو بولیے. آپ عصمت انبیاء کے باب میں پڑھیے کہ کن چیزوں سے وہ پاک ہیں. بہت سے لوگوں نے تو صغائر کو بھی مانا کہ صغائر بھی ہو سکتے ہیں ان سے. 100 کی بات تو جاننے دیجیے. لوگوں نے مانا ہے نا کہ اللہ کی بات مانتے ہوئے مجھے صغائر ہو سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی اشارہ. ارے بندے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صراحت کے ساتھ فرما دے گا تو کیوں کوئی مانے گا ہی؟ اگر کوئی تب تو نص قطعی ہو جائے گی. یہ مطلب علماء نے مستحیل نے کیا، اس کو ہم ہو سکتا ہے مستحیل نے غلطی مان لیں، مستحیل غلطی مان کر نبی کو تو ہم نہیں کہہ سکتے. مستحیل کی غلطی کہہ سکتے ہیں، ان سے ہو گیا ہوگا غلط اجتہاد. یہ کہہ کہ دیکھیے یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ وہ غلط ہے. ہاں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا وہ یہی ہے کہ چاہے قبل نبوت ہو چاہے بعد نبوت ہو، وہ کفر سے، کبائر سے، صغائر سے سب سے معصوم ہے. لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ خلاف اولا ہو سکتا ہے. یہ مانتے ہیں ہاں خلاف اولا ہو سکتا ہے. آپ پڑھ لیجئے عصمت انبیاء کا باب. اسی خلاف اولا کو اللہ تعالی خطا سے تعبیر کرتا ہے. ان کی اسی کو خطا سے تعبیر کرتا ہے، ذنب سے تعبیر کرتا ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے ہے وہ، کہ جو آپ کے لیے ذنب نہیں ہے، ہمارے لیے ذنب نہیں ہے، ہمارے لیے وہ خطا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مقربان بارگاہ الہی ہیں تو ان کی اس خلاف اولا کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے خطا سے تعبیر کرنا. جو جتنے بلند مقام پہ ہوتا ہے تو اب ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو خطا کہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو لغزش سے تعبیر کر سکیں. جیسے حضرت آدم کی ہوئی نہیں سمجھے، اس میں معراج کی حدیث میں پڑھا نا ابھی آپ لوگوں نے کہ حضرت آدم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے خطا کر دی تھی اور میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہ جاؤ تو میں چلا گیا تھا، میں نے خطا کی تھی اس لیے
لیسا ذاکا، میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آج میں تمہاری کیا نام شفاعت کر سکوں. اچھا سنو، پھر حضرت موسیٰ کا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے مار دیا تھا ایک قبطی کو، مر گیا تھا، تو میں بھی اپنے کو خطاوار سمجھتا ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں شفاعت کر سکوں. سمجھ رہے؟ حضرت نوح نے بددعا کر دی تھی اپنی قوم کو، تو عذاب الہی آیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے بددعا کر دی تھی اللہ کے حکم کے بغیر، تو میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں آج تمہاری شفاعت کروں. تو پھر سرکار کے پاس لوگ آئیں گے، سرکار کہیں گے ہاں میں اس کے لیے. جی انبیاء کا تواضع ہے بلا شبہ، لیکن اللہ تعالی نے تعبیر بھی تو فرمایا ہے، تعبیر بھی فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے تھے؟ بولیے. عبرت کے لیے بھی ہے، اور وہی حسنات الابرار سیئات المقربین. نہیں سمجھے کہ آپ اور ہم کچھ بھی کریں تو ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا، انتظار نہیں کیا. لوگوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئیں گے، توبہ کریں گے، انتظار نہیں کیا اور چلے گئے چھوڑ کے. وہ اللہ نے اس کی بنیاد پر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے پیچھا کیا تو درخت سے پناہ لے لیا کہ درخت تو 2 حصوں میں ہو جا، میں اس میں چھپ جاؤں. چھپ گئے تو ان کو آری سے چیر دیا گیا، 2 حصوں میں ہو گئے. کیوں؟ ایک درخت کی پناہ لے لی انہوں نے. یہ بھی اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری پناہ کیوں نہیں لی تم نے، غیر اللہ کی پناہ کیوں لے لی. نہیں سمجھا کیا؟ درخت پھٹتا ہی نہیں کرنے پر، یہ تو مطلب ہم بتانے کے لیے تھا کہ ایسا حالات آئے ایسا مت کرنا، ہم نے نقصان اٹھاؤ. کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اللہ کو ناپسند ہوتا تو درخت چڑھتا ہی نہیں. ارے جو چیز بتائی گئی ہے وہ تم سمجھو گے کہ اپنی عقل سے جواب دو گے. یہ گناہ میں کہاں کہہ رہا ہوں جی، گناہ کہاں کہہ رہا ہوں؟ اسی کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. ہم تو 50 آدمی سے پناہ لیتے ہیں، کہاں کوئی گناہ ہے وہ. لیکن جو مقربان بارگاہ ہیں ان کی معمولی چوک کو بھی بہت بڑی تصور کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ. اسی کو اللہ تعالیٰ خطا سے تعبیر کرتا ہے. ہمارے حق میں وہ خطا نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو جتنا بڑا مقرب ہوتا ہے بارگاہ الہی کا، تو معمولی سی اس کی چوک بھی اس پہ محاسبہ ہوتا ہے، اس پہ محاسبہ ہوتا ہے. ہم سے محاسبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ اس درجے کے نہیں ہیں. یہ تو ہے کہ جو جتنا مقرب ہوگا تو اس کی جو معمولی چوک بھی ہوگی اللہ اس کو ذنب سے تعبیر کرتا ہے، خطا سے تعبیر کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے. اور یہ بشری کے تقاضے کے مطابق یہ ہوتا ہے. انبیاء کرام بھی بشر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں درجات ان کے بہت بلند ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رب العالمین کی طرف نسبت کرتے وہ اس کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محاسبہ فرما سکتا ہے ان سے. اور وہ محاسبہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے مقرب ہیں، یہ نہیں کہ ان سے ناراض ہو گیا. مقرب ہیں اور مقرب ہونے کی بنیاد پر معمولی چوک بھی محاسبہ ہوتا ہے. پہلے تم پڑھ لو عصمت انبیاء کا باب کہ کیا کیا لوگوں نے کہا ہے اس بارے میں. ہاں بھائی جو محدثین نے کہا ہے وہی نا ہم لوگ سمجھیں گے، جو ہمارے بزرگوں کا قول ہے. اس میں جو ہمارے اپنے اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہو سکتا، نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت، کبائر نہیں ہو سکتے، صغائر نہیں ہو سکتے. بعض لوگوں نے اس میں مانا ہے کہ صاحب صغائر ہو سکتے ہیں قبل نبوت یہ ہو، لیکن ہمارے یہاں ہے نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت. سمجھیں؟ اور یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بعد نبوت بھی صغائر ہو بلکہ وہ رذائل بھی نہیں ہو سکتے، خلاف اولا میں بھی ایسے کام نہیں ہو سکتے کہ جو غیرت اور حمیت کے خلاف ہو.
جیسے کھڑے کھڑے کھانا بازاروں میں، سمجھے کہ یہ ایک بے غیرتی کی چیز ہے. تو انبیاء کرام ان خلاف اولا چیزوں سے بھی پاکیزہ، لیکن کچھ خلاف اولا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، مانتے ہیں، لیکن وہ چیز کوئی شریعت نہیں ہوتی ہے. قرآن میں جو ایک آنا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وہاں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دین اور شریعت کے بارے میں جو ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. دین اور شریعت کے بارے میں جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. اچھا چلو، اس کا سری میں جو پڑھے تعبیر نخل والی، وہ اس میں کیا کہا؟ یہی نہ کہا کہ یہ آپ کے دنیاوی کام ہے، یہ دنیاوی کام ہے. تعبیر نخل والی حدیث پڑھی نا، تو اس میں کیا فرمایا؟ یہ دنیا کے کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے دنیا کے کاموں میں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. چلو ہاں چلو چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. ابھی جانا پڑھنے؟ کہاں پڑھنے جانا؟ او تو اچھا، آپ صرف جاؤ گے؟ تو بہت کم ہوا آج جی. تم پہلے عصمت انبیاء کی کتاب پڑھو، دیکھو کیا کیا اقوال ہیں لوگوں کے. نہیں، جو ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے وہی نہ پڑھ کہیں گے ہم لوگ. کہاں تک پڑھایا؟ اچھا چلو، تو اس کو مکمل کر لو. روایتیں تو ہاں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، ہے نا، تمہارے اوپر سلامتی ہو اے مومنوں، انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت تو یقینی ہے، پھر انشاءاللہ کیوں کہا؟ انشاءاللہ ہم ملنے والے ہیں، کیا مطلب؟ تو ملنا ہی ملنا ہے، انتقال تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ شک کے لیے نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ تبرک کے لیے بھی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت پر کسی چیز کو ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر کام کو اپنے اللہ کی مشیت پر کیا کریں؟ ڈال دیں. ہاں، تو ہمیشہ انشاءاللہ شک و شبہ کے لیے نہیں ہوتا، سمجھ؟ ہاں، کہاں گئی بات ہے؟ وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانًا. سرکار نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ قال انتم اصحابی، تم لوگ میرے صحابی ہو. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، میرے بھائی وہ مراد ہیں یہاں جو ابھی آئے نہیں ہیں، میں ان کو چاہتا ہوں دیکھ. فقالوا کیف تعرف من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیسے آپ پہچانیں گے اپنی امت کو جو ابھی آئے نہیں؟ قال ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلہ بین ظہر خیل دہم بہم، ادہم کی جمع دہم، ابہم کی جمع بہم، کالے ہے نا. الا یعرف خیلہ، سرکار فرمایا تمہیں معلوم نہیں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس سفید گھوڑوں کی جماعت ہو، ہے نا، کہاں؟ کالے گھوڑوں کے درمیان. تو سفید گھوڑے تو کالے گھوڑوں کے درمیان پہچان لیے جائیں گے، ایسے ہی تو وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا.
قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال فإنهم یاتون غرا محجلین من الوضوء، سرکار نے فرمایا میری امت کے لوگ بھی آئیں گے اس حال میں کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے. وانا فرتهم علی الحوض، ہے نا، اور میں حوض کوثر پر پہلے سے موجود رہوں گا. فرت کے معنی پہلے سے، میں پہلے پہنچ جاؤں گا. الا لیزادان رجال ان حوضی کما یزاد البعیر الضال، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ میرے حوض سے بھگائے جائیں گے، دور کیے جائیں گے، جیسے گمراہ یعنی بھٹکا ہوا اونٹ بھگایا جاتا ہے نا، لوگ دوسرے کے اونٹوں کو اپنا بھگاتے ہیں. انادیہم الا حلم، میں ان کو آواز دوں گا کہ آؤ آؤ. فیقال انہم قد بدلوا بعدک، تو کہا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے تبدیل کر دیا، یہ بدل گئے یا انہوں نے اپنے عقائد بدل دیے. فاقول سحقا سحقا، میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. اس میں بھی وہی بات ہے کہ کیا سرکار نہیں پہچان سکے انہیں؟ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں کہ جن کے اعضائے وضو بھی چمکتے رہے ہوں، سرکار نے محسوس کیا ہو ہمارے امتی، لیکن انہوں نے کوئی بدعت کی ہو تو ان کو ابتداءً اس سے ہٹا دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرمائے. سمجھ؟ دوسرا جواب وہی دیا جاتا کہ تفصیلی کوئی ضروری نہیں. واللہ عالم بالصواب. اللہ جانتا بہتر. چلیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آپ نے پڑھ لی، سمجھ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہاں تک دھوتے تھے وہی روایت اس میں بھی ہے. ہاں، حضرت ابو حازم کی روایت ہے، کنو خلف ابی ہریرہ ويتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ ابطه، اپنے بغل تک یہاں تک دھوتے تھے حضرت ابو ہریرہ. فقلت له یا ابا ہریرہ ما هذا الوضوء، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کرام عام طور سے جانتے تھے یہاں تک نہیں دھلا جاتا، تبھی تو اعتراض کیا ہوں. فقال یا بنی فروخ انتم ہا ہونا لو علمت انکم ہا ہونا ما توضأت هذا الوضوء. تو انہوں نے کہا اے بنو فروخ، بنو فروخ اے اجمی کے بیٹے، تم یہاں ہو، اگر میں جانتا تم یہاں ہو تو میں اس طرح وضو نہیں کرتا. اس سے محدثین نے نکالا کہ کبھی کبھی اگر لوگ سمجھدار نہ ہوں تو ان کے سامنے کبھی کبھی کوئی جائز کام بھی نہیں کیا جاتا ہے تاکہ وہ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ سوچیں کیا کر رہے ہیں. وہی سمیت خلیلی یقول تبلغ الحلیہ من المومن حیث کیا ہے یبلغ الوضو. ہاں، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کے پانی پہنچیں گے، ہے نا، یعنی وہ زیور ہوگا اس کے لیے حسن بڑھائے گا. تو اس لیے میں زیادہ کر رہا ہوں. چلیں.